بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو صرف واقعات نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والی نشانیاں ہیں۔ ایسے ہی عظیم اور نورانی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ولادت کا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے بچپن میں آنکھ کھولی تو کعبے کی دیواروں کے سائے میں، اور جوانی گزری تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں۔ حضرت علی کی پیدائش عام پیدائش نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی قدرت، عزت اور انتخاب کا اعلان تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت عام الفیل سے تقریباً 30 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں قریش کی سرداری کا نظام قائم تھا، بت پرستی عام تھی اور ظلم و جہالت کا دور اپنے عروج پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی تاریکی میں ایک ایسا چراغ روشن کرنا تھا جو قیامت تک روشنی دیتا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ اگرچہ ابو طالب نے ظاہری طور پر اسلام قبول نہ کیا، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت، وفاداری اور قربانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، جو نہایت نیک، باحیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والی خاتون تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں ماں کا درجہ دیتے تھے۔ روایات کے مطابق جب فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ شروع ہوا تو وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچی۔ اس وقت مکہ میں عورتیں عام طور پر گھروں میں بچے جنتی تھیں، مگر فاطمہ بنت اسد کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے کعبے کی طرف رخ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، میں تجھ پر، تیرے نبی ابراہیم پر اور اس کی گھر کی حرمت پر ایمان رکھتی ہوں، میرے لیے یہ ولادت آسان فرما۔ اسی لمحے ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ کعبے کی دیوار شق ہوئی، یعنی اس میں شگاف پیدا ہوا، اور فاطمہ بنت اسد اس شگاف کے ذریعے اندر داخل ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا مگر حیرت میں ڈوب گئے۔ بہت کوشش کی گئی کہ دروازہ کھولا جائے، مگر دروازہ نہ کھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ تھا۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر رہیں۔ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق عطا کیا گیا۔ 3 دن بعد وہ اسی شگاف کے ذریعے باہر آئیں اور ان کی گود میں ایک نورانی بچہ تھا۔ یہ بچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ واحد اعزاز ہے کہ کسی انسان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ میں ایک خاص کیفیت محسوس کی گئی، گویا فضا میں نور پھیل گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے تھے، اگرچہ نبوت کا اعلان ابھی نہیں ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ فوراً تشریف لائے، بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے کان میں آذان دی اور اسے علی کا نام عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ قحط کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کا بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا۔ یوں حضرت علی نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، اخلاق اور تربیت پائی۔ یہی وجہ ہے وہ کبھی بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوئے اور نہ ہی جہالت کے کسی گناہ میں مبتلا ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اسلام کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ وہ اس وقت کم عمر تھے،
مگر ان کا ایمان پختہ اور سچا تھا۔ انہوں نے کبھی شک نہیں کیا، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چنتا ہے ان کی آمد بھی غیر معمولی ہوتی ہے۔ کعبہ میں پیدا ہونا اس بات کی نشانی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق دین کے مرکز سے ہوگا، حق کے ساتھ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا۔ بعد کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر میدان میں اس ولادت کی سچائی ثابت کی، چاہے وہ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا ہو، بدر و احد کے معرکے ہوں، خیبر کا قلعہ ہو یا خلافت کا مشکل دور۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ایمان، قربانی اور سچائی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتا ہے، زبان درود و سلام سے بھر جاتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا مقام محض ایک عظیم صحابی یا خلیفہ کا نہیں بلکہ ایک ایسے عالم، فقیہ اور حکیم کا ہے جن کے علم کی گہرائی نے آنے والی صدیوں تک امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا علم کتابی نہیں تھا بلکہ وہ علم تھا جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب، قرآن کی فہم اور علمی زندگی کے تجربات سے حاصل ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کا ایک روشن اور ناقابل فراموش نمونہ وہ واقعہ ہے جو وراثت کے ایک نہایت پیچیدہ مسئلے سے منسلک تھا۔ خلافت فاروقی کے دور میں مدینہ منورہ اسلامی ریاست کا مرکز تھا۔ یہاں روزانہ مختلف علاقوں سے لوگ اپنے معاملات اور اپنے مقدمات لے کر آتے تھے۔ ایک دن ایک ایسا مقدمہ پیش ہوا جس نے بڑے بڑے اہل علم کو بھی سوچ میں ڈال دیا۔ ایک شخص کا انتقال ہو چکا تھا اور اس نے اپنے پیچھے کئی وارث چھوڑے تھے جن میں اس کی بیوی، ماں، باپ، بیٹیاں اور بھائی شامل تھے۔ بظاہر یہ ایک عام سا وراثتی معاملہ لگتا تھا مگر جب قرآن مجید میں بیان کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کی کوشش کی گئی تو مسئلہ پیدا ہو گیا۔ قرآن مجید نے وارث کے اصول نہایت واضح طور پر بیان کیے ہیں مگر اس خاص معاملے میں جب تمام مقرر حصوں کو جمع کیا گیا تو وہ ترک کی کل مقدار سے زیادہ بن رہے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کس وارث کا حصہ کم کیا جائے اور کس کا پورا رکھا جائے۔ اگر کسی ایک حصے کا کم یا زیادہ کیا جاتا ہے تو یہ ناانصافی ہوتی ہے اور اگر سب کو پورا حصہ دیا جاتا ہے تو حساب ممکن نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خود عدل و انصاف اور فہم و فراست میں مشہور تھے، اس معاملے پر فکر مند ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ طلب کیا۔ ہر ایک نے اپنی رائے دی مگر کوئی ایسا حل سامنے نہ آیا جو قرآن مجید کے بھی مطابق ہو اور انصاف پر بھی پورا اترتا ہو۔ معاملہ طویل ہوتا گیا اور وہ خطرہ اور بھی بڑھ گیا۔ اگر فیصلے میں تاخیر ہوئی تو لوگوں میں یہ بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ آخر کار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے کیونکہ وہ قرآن مجید کے سب سے بڑے عالم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی شاگرد ہیں۔
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ رضی اللہ عنہ نے پورا مقدمہ نہایت غور سے سنا۔ آپ نے نہ صرف وارثوں کی تفصیل پوچھی بلکہ یہ بھی دیکھا کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیات اس معاملے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چند لمحوں غور کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ عام حساب سے حل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تعلق ایک خاص اصول سے ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ جب وراثت کے مقرر حصے مجموعی طور پر ترک سے بڑھ جائیں تو شریعت نے اس منصفانہ طریقہ بتایا ہے جس کے تحت تمام حصوں کو تناسب کے ساتھ کم کر دیا جاتا ہے تاکہ ہر وارث کو اس کا حق بھی ملے اور کسی پر ظلم بھی نہ ہو۔ یہی اصول بعد میں مسئلہ غور کے نام سے معروف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہایت سادہ مگر گہرے صحابی انداز میں تمام وارثوں کے حصے دوبارہ مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی آیات کا حوالہ دیا اور بتایا کہ اس تقسیم میں نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی کو ناجائز فائدہ دیا جا رہا ہے۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو تمام وارث مطمئن ہو گئے کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ یہ فیصلہ مکمل طور پر قرآن اور انصاف کے مطابق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس علم و حکمت بڑے فیصلے سے بے حد متاثر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجمع کے سامنے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو آج بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی علمی عظمت کا اعلان ہے۔ اگر علی رضی اللہ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ جملہ محض تعریف نہیں بلکہ ایک اعتراف ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم اس درجے کا تھا کہ خلافت کے مشکل ترین مسائل بھی ان کے فہم کے سامنے آسان ہو جاتے تھے۔ اس واقعے کے بعد وراثت کے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کو ایک معیار سمجھا جانے لگا۔ بعد کے ادوار میں جب فقہ اسلامیہ کی تدویر ہوئی تو بڑے بڑے ائمہ جیسے امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دیگر حکام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول اور فیصلوں سے رہنمائی لی۔ خاص طور پر وراثت کے مسائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم صرف برداشت یا معاملات کا نام نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت کا نام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے علم کو ہمیشہ عدل، انصاف اور انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب اسلامی قانون اور فقہ کی بات ہوتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام احترام اور عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر غور کرنا اور اسے عملی زندگی میں نافذ کرنا ہی حقیقی علم ہے۔ یہی علم انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو لازمی سے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔